السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، عالم غیب کے سلسلے میں تفصیلی ویڈیوز چل رہے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ مومنین اور غیر مومن کے ساتھ قبر میں اور عالم غیب میں کس طرح ہوگا، یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ کئی روایتیں اس سلسلے میں ہم سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ محترم ناظرین، جس طرح مختلف قسم کے عذابات مختلف قسم کے بدعمالیوں کے نتیجے میں ہوں گے، اسی طرح کئی انعامات اور کئی طرح کے احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ کے عالم غیب میں، عالم برزخ میں اچھے لوگوں کے ساتھ بھی ہوں گے، اچھے اعمال کے نتیجے میں ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رعایتوں کے نتیجے میں ہوں گے۔ سب سے پہلی بات جو جامع ترین روایت ہے اس سلسلے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس طرح بندہ عذاب قبر سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ اس کو دفن کر کے ابھی پلٹتے بھی نہیں ہیں کہ ان کے جانے والوں کے پیروں کی آواز کو مردہ سنتا ہے۔ اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرانے جانب آ جاتی ہے اور روزہ دائیں جانب آ جاتا ہے اور زکوٰۃ اس کے بائیں جانب آ جاتی ہے، اور پیروں کی طرف سے اس کے نفل اعمال، چاہے نفل روزے ہوں، نفل زکوٰۃ ہو، نفل صدقے ہوں، اور اسی طرح نفل جو بھی دیگر کام ہیں اخلاقیات سے، اچھائی اور برائی کے، وہ تمام چیزیں جس سے وہ بچا ہے، جس سے اس نے پناہ مانگی ہے، لوگوں کی مدد کی ہے، تمام چھوٹے چھوٹے جو چیزیں ہیں یہ تمام پیروں کی جانب آ جاتے ہیں اور اس کو عذاب قبر سے بچاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب عذاب اس کی طرف آنے لگتا ہے سر کی طرف سے، سرانے سے، تو پھر وہاں سے اس کو وہ کہہ دیتے ہیں، نماز کہہ دیتی ہے کہ تمہیں یہاں سے آنے کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر وہ دائیں طرف جاتا ہے تو وہاں سے بھی اس کو یہی جواب ملتا ہے، بائیں طرف جاتا ہے تو وہیں سے بھی اس کو یہی جواب ملتا ہے، پھر پیروں کی طرف سے آنے کی کوشش کرتا ہے عذاب تو اس کو وہاں پر بھی یہی جواب ملتا ہے کہ تمہارا یہاں پر بالکل انٹری نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کو عذاب قبر سے بچا لیا جاتا۔ یہ تو تمام ارکان اسلام کے اعتبار سے گفتگو ہو گئی۔ اسی طرح اب تفصیلی طور پر اگر ہم دیں گے چھوٹی چھوٹی روایتوں میں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی نے ایک قبر پر خیمہ لگا دیا، ٹینٹ لگا دیا، انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر قبر ہے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ ایک انسان قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے اور وہ سورہ تبارک الذی پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے پڑھتے پڑھتے پوری سورت ختم کر دی۔ تو پھر وہ صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر تمام واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی قبر ہے، وہ سورہ تبارک الذی کی جو تلاوت کر رہا ہے یہ وہ صورت ہے جو عذاب سے روکنے والی ہے، عذاب کو روکنے والی ہے اور اس کو عذاب سے بچا رہی ہے۔ اسی طرح اور ایک روایت میں موجود ہے کہ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں ایک صورت ہے جو 30 آیتوں والی ہے، یعنی سورہ تبارک الذی، اس سے ایک شخص نے اس کو وہ تلاوت کیا کرتا تھا اس کی، تو اس نے اس کو عذاب سے بچا لیا۔ پھر آپ نے فرمایا وہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں سورہ تبارک الذی اور سورہ الف لام میم سجدہ یہ کے بارے میں آپ بیان کرتے تھے کہ وہ دونوں صورتیں سفارشی ہیں اور ایسی سفارشی ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبر میں جھگڑا کریں گی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایسے حالات میں ایک آدمی کو کسی کی سفارش کی ضرورت ہے جہاں پر وہ پریشانی میں ہے، اپنے آپ کو نہتھا اور اکیلا محسوس کر رہا ہے، کوئی اگر اس کو کہہ دے کہ تمہیں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمام واقعے کو سنبھال لوں گا، تو آدمی کو کتنی ہمت ہو جاتی۔ دنیاوی معاملات میں ہم دیکھ لیتے ہیں، کہیں جھگڑا ہو گیا، کہیں کوئی ضرورت پیش آئی، کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ بھائی تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، میں کہہ دوں گا وہ کام ہو جائے گا، تو اور پھر اتنا زور سے کہہ دے اور اتنی کانفیڈنس کے ساتھ وہ کہہ دے تمہیں کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں، ہر طریقے سے میں تمہارے سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس طرح کے جھگڑالو سفارشی دو ہیں، وہ ہیں سورہ تبارک الذی اور سورہ الف لام میم سجدہ۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑا کریں گے اور اس کے حق میں سفارش کریں گے اور ان میں سے کہیں گے اے اللہ اگر میں تیری کتاب سے ہوں، وہ سورہ کہیں گے اگر میں تیری کتاب سے ہوں تو اس کو حق میں میری سفارش قبول فرما لے، اور اگر میں تیری کتاب سے نہیں ہوں تو مجھے اپنی کتاب سے نکال دے۔ اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے، وہ یہ بھی بیان کرتے تھے کہ پرندوں کی طرح اپنے پڑھنے والے پر اپنے پروں کو پھیلا لیں گے تاکہ ان تک کوئی عذاب نہ پہنچ سکے، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچ سکے، اور اس کو عذاب قبر سے بچا لیں گے۔ ان دونوں صورتوں کو عذاب قبر سے بچانے میں بڑا دخل ہے، سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ تبارک الذی، جیسا کہ ایک روایت سے میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ محترم ناظرین، جس طرح سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ تبارک الذی کے بارے میں بات کلیئر طور پر پتہ چلی کہ یہ دونوں صورتیں عذاب سے بچانے والی ہیں، اسی طرح کئی روایتوں کو جمع کرنے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چغل خوری
اور پیشاب سے نہ بچنا یہ عام طور پر عذاب قبر میں مبتلا کرنے والا ہے۔ دو چیزیں وہ ہیں جو عام طور پر عذاب قبر سے بچا لیں گی، اور دو چیزیں وہ ہیں جو عام طور پر عذاب قبر سے میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دونوں چیزوں سے توجہ دینے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے وہ چیزیں ہیں جو عام آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب قبر سے بچانے والے ہیں۔ جیسے روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اس کے پیٹ کے مرض کی وجہ سے قتل کیا گیا، یعنی اس کے مطلب یہ ہے کہ جس کو اس کے پیٹ کے مرض نے قتل کیا تو اس کو عذاب قبر سے نہ دیا جائے گا۔ یعنی پیٹ کا مرض اب کئی طرح کا ہو سکتا ہے، جس میں سے جو بھی موت کا سبب بنا ہو، چاہے وہ پیٹ کا درد استسقاء کی وجہ سے ہو، حیضہ کی وجہ سے ہو، یا پیٹ کا کسی بھی اور وجہ سے درد ہو، یہ تمام دردوں کو، پیٹ کے دردوں کو لیے یہ روایت شامل ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان جمعہ کی دن میں یا جمعے کی رات میں مرتا ہے اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اور ایک روایت میں ہے، رمضان کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بلا شبہ رمضان کے مہینوں میں مردوں سے قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب یہ قبر کا عذاب اٹھانا وقتی طور پر ہو یا پھر پرماننٹ ہو، دونوں بھی ممکن ہے کہ خاص جمعے کے دن کے لیے اٹھا لیا جائے، خاص رمضان کے مہینے کے لیے اٹھا لیا جائے، یا اس برکت سے پورا کا پورا عذاب بھی اٹھا لیا جائے۔ یہ بندے کے اعمال پر، اس کی نیتوں پر اور اللہ کے رحم و کرم پر منحصر ہے۔ اسی طرح جو عام حالات میں جو مریض ہو کر مرے، کسی بیماری میں مبتلا ہو کر مرے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مرض کی حالت میں مرا وہ شہید مرا۔ پھر فرمایا کہ وہ قبر کے فتنے سے، قبر کے عذاب سے بچایا جائے گا، اور صبح و شام اسے جنت کا رزق دیا جائے گا۔ جو دنیا میں اس نے تکلیف اٹھائی ہے اور اس پر صبر کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کو یہ بدلہ ملے گا۔ اسی طرح اور بڑی اہمیت والی روایتیں آگے آ رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ مجاہد، مرابط اور شہید کے بارے میں ہیں۔ وہ یہ ہے کہ مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پاس شہیدوں کے لیے 6 انعام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس شہیدوں کے لیے 6 انعام ہیں۔ سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ خون کا پہلا خطرہ جیسے ہی اس کا گرتا ہے تو اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ شہید کا خون کا پہلا خطرہ گرتے ہی اس کی بخشش کر دی جاتی ہے اور جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ وہ قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ تیسرا انعام شہید کے لیے ہے کہ وہ بڑی گھبراہٹ والے دن، یعنی سور پھونکے جانے والے سے دن، وہ گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا۔ اور چوتھا انعام اس کے لیے ہے کہ اس کے سر پر تاج رکھا جائے گا، جس کا ایک ایک یاقوت، پتھر کا نام ہے جو قیمتی پتھر ہوتا ہے، اس کا ایک ایک یاقوت ایسا ہوگا کہ دنیا میں جو کچھ ہے ان تمام سے وہ محفوظ اور قیمتی سمجھا جائے گا۔ اور 5واں انعام یہ ہے کہ اس کو 72 حوریں ملیں گی جو اس کے جوڑے میں دی جائیں گی، اور 70 رشتہ داروں کے حق میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی، مغفرت کر دی جائے گی، اس کو جنت ملے گی ہی ملے گی اور وہ کامیاب ہوگا ہی ہوگا۔ اسی طرح شہید ہونے والا 70 اپنے رشتہ داروں کی سفارش بھی کرے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جو تھوڑا تفصیل سے ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اسلامی ملک کی سرحد کی حفاظت کرنے والا، اسلامی ملک کی سرحد کی حفاظت کرنے والے کو مرابط کہا جاتا ہے، تو وہ ایک دن ایک رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس ملک کی سرحد کی حفاظت کرے گا، تو ایک دن ایک رات کی عبادت 1 مہینے کے نفلی روزے رکھنے اور راتوں رات نماز میں 1 ماہ تک کھڑے رہنے، 1 مہینے تک کھڑے رہنے سے بہتر ہے۔ پھر ایک بار روایت کو سنتے ہیں کہ اس طرح اسلامی ملک کی سرحد کی حفاظت کرنے والا ایک دن ایک رات وہ حفاظت کرے تو 1 مہینے کے نفلی روزے رکھنے اور راتوں رات 1 مہینے تک کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے بہتر اس کو بدلہ ملے گا۔ اور یہ حفاظت کرنے والا، جو سرحد کی حفاظت کرنے والا ہے، یہ حفاظت کرنے والا اگر اسی حالت میں مر گیا تو جو عمل وہ کرتا تھا اس کا ثواب اس کے لیے قیامت تک چلتا رہے گا۔ جو دنیا سے تو جا چکا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہی ثواب اس کے لیے قیامت تک جاری کر دیں گے، اور اس کا رزق بھی جاری رہے گا۔ رزق کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو مرنے کے بعد شہیدوں کو جو رزق دیا جاتا ہے وہ رزق اس کو بھی ملتا رہے گا۔ اور جو یہاں سے ریلیٹڈ بات ہے وہ یہ ہے کہ قبر کے فتنوں سے اس کو محفوظ رکھا جائے گا، قبر کے عذاب سے بھی اس کو محفوظ رکھا جائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ایک سرحد کی حفاظت کرنے والے کی ہے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دشمن سے مقابل ہوا،
دشمن سے مدبھیڑ ہوئی، دشمن اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور پھر وہ ثابت قدم رہا، اب ثابت قدم رہا، کوشش کرا، اپنی طاقت کے بقدر کوشش کرتا رہا، اب یا تو وہ دشمن اس نے اس کو مار دیا یا دشمن اس پر غالب آ گیا یا وہ دشمن پر غالب آ گیا، دونوں صورتوں میں قبر کے فتنے سے وہ محفوظ کر دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، کئی روایتیں اس سلسلے میں عذاب قبر میں مبتلا ہونے کی وجوہات بھی ہم جان چکے ہیں اور عذاب قبر سے بچنے کی جو صورتیں ہو سکتی ہیں وہ بھی ہم جان چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی روایتوں کے ذریعے سے ہمیں یہ بتلایا بھی ہے کہ اس قبر کے عذاب سے، قبر کے فتنوں سے محفوظ رہنے کی دعا ہونی چاہیے۔ کئی روایتوں میں الفاظ ملتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ عذاب القبر۔ اس کی پابندی کے ساتھ اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ عالم غیب سے جو ایک اہم چیز متعلق ہے وہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگیاں ہیں۔ اس سلسلے میں اگلے ویڈیو میں تفصیلی گفتگو آئے گی۔ یہاں پر ہم بطور ابتدا کے یہ بات پیش کرنا چاہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ یہ فرمایا ہے، میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، وہ اس طرح کہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوں گے، بس جو بھی اچھائی کا کام ہوگا تو وہ جب میرے سامنے پیش کیا جائے گا تو جو اچھے کام کرو گے اور وہ مجھ پر پیش کیے جائیں گے تو میں اس پر اللہ کی تعریف کہوں گا، یعنی الحمدللہ کہوں گا، اور جو کوئی برائی تمہاری طرف سے دیکھوں گا تو پھر میں اللہ تعالیٰ سے تمہاری مغفرت طلب کروں گا۔ اسی طرح یہ بات بھی کئی مرتبہ آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پہنچائے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ صاف یہ ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر میری قبر کے پاس آ کر درود پڑھتا ہے تو میں خود اس کا درود سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، اور جو دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے فرشتے ہیں جو زمین میں گھومتے پھرتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، دنیا میں قاعدہ ہے، دستور ہے، جہاں پر آدمی سے بالمشافہ ملاقات ہوتی ہے، آمنے سامنے ملاقات ہو جاتی ہے تو درود و سلام ہوتا ہے، سلام علیک ہوتا ہے، خیر خیریت دریافت ہوتی ہے، اور جہاں پر آدمی سے بالمشافہ ملاقات نہیں ہوتی، آمنے سامنے میں ملاقات نہیں ہوتی تو خط کے ذریعے سے، ڈاک کے ذریعے سے، آج کے حساب سے میسیج کے ذریعے سے، کال کے ذریعے سے ہم اس سے بات چیت کرتے ہیں، ان تک اپنا سلام پہنچاتے ہیں، دعا پہنچاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ سلسلہ جاری رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہمارے مسلمانوں پر یہ رحم کیا کہ ہم اپنے نبی پر درود بھیجیں تو فرشتوں کے ذریعے سے آپ تک پہنچا دیے جاتے ہیں۔ ان حدیثوں سے جہاں میں یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی برزخ کی زندگی میں بھی اپنی امت سے آپ کا تعلق برقرار ہے اور باقی ہے، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یہ شرف بخشا ہے کہ فرشتوں کو اس کار عظیم میں جو لگا رکھا ہے وہ امتیوں پر ایک بہت بڑا کرم ہے۔ وہیں یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، آپ کی جو باحیات جو آپ قبر کے اندر موجود ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ حاضر و ناظر ہیں، ہر جگہ آپ موجود ہیں، ہر ایک کی آواز کو آپ سن سکتے ہیں، اس طرح نہیں ہے۔ یہ بات یہاں پر کلیئر ہو گئی۔ اگر آپ ہر جگہ موجود ہوتے اور ہر آدمی کی آواز اب براہ راست قریب ہو دور ہو سن سکتے تو پھر فرشتوں کو درود پہنچانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب حیات برزخ پہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی حیات برزخی پر تفصیلی ویڈیو آگے آنے والی ہے، اور یہاں پر یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جو اصل بتلانی تھی کہ عذاب قبر سے محفوظ ہونے کی جو صورتیں ہیں جو انسان کے بس میں ہیں وہ کس طرح ہو سکتی ہیں، کس طرح عذاب قبر سے انسان بچ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔